بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله كاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات قائد المرسلین حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب ذو جلال ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. رب ذو جلال ہم سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے. رب ذو جلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں رب ذو جلال کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے. رب ذو جلال ان گھڑیوں کے صدقے سے اور ماہ مقدس کے صدقہ سے ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے. رب ذو جلال دین کو سمجھ کر آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی یہ مقدس گھڑیاں اور مقدس لمحات یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتے، اور پھر ان مقدس لمحات میں قرآن و سنت کو سمجھنا ویسے تو ہر وقت ہی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان مقدس لمحات میں سمجھنا ان کا پھر ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے جس طرح کہ سابقہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذو جلال نے قرآن پاک اس وجہ سے اتارا کہ تاکہ مومنین اس کو سمجھیں. ھدی للمتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن پاک اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور پھر یہ متقین کے لیے راہ ہدایت ہے. متقین کو جو سمجھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ہدایت بھی ہے. اب رب ذو جلال سے بندہ ڈرتا تو ہو، رب ذو جلال سے خوف بھی کھاتا ہو، رب ذو جلال کے احکامات کو مانتا بھی ہو، رب ذو جلال کے فرامین کو بھی سمجھتا ہو، لیکن اگر وہ قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکا، قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکا تو قرآن پاک اس کے لیے راہ ہدایت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن پاک راہ ہدایت اس وقت ہمارے لیے بنے گا کہ جب ہم قرآن پاک کا فہم حاصل کر لیں گے، جب قرآن پاک کو سمجھ لیں گے. ورنہ جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں وہ تو یہود و نصارہ کی طرف سے ہم پر مسلط کر دیے گئے ہیں کہ وہ کسی ایک لمحہ بھی کبھی بھی خطا نہیں کھاتے، کہ مسلمانوں کو وہ ورغلاتے رہتے ہیں ہر وقت. کبھی بھی انہوں نے مسٹیک نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے کوئی موقع مس نہیں کیا. تو ہم پر یہ لازم بنتا ہے کہ کم از کم جب ہمارے دشمن بندے کے بہت زیادہ ہوں، بندے کو پھر چین نہیں آتا. آپ نے اگر گھر سے مسجد تک آنا ہے، آپ کا اگر کوئی شریک ہے، آپ کا کوئی دشمن داری والا بندہ ہے،
تو جب آپ جائیں گے، رات کو نکلیں گے، دوپہر کو نکلیں گے، جب بھی نکلیں گے، آپ کے بچے نکلیں، آپ کی کوئی اولاد میں سے کوئی ایک بھی نکلے، تو آپ اس کو تنبیہ کریں گے کہ بیٹا اس طرف سے نہیں جانا، کیونکہ اگر تم اس طرف گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری جان کو خطرہ ہے اور تمہاری وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا۔ تو اس وجہ سے جب ہم ایک ذاتی دشمن کی وجہ سے اتنا ڈرتے ہیں، جو دین کے دشمن راستے کے اندر، ہر چوراہے کے اندر انہوں نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے اگر مسلمان گزرتا ہے تو میں اس کا دین لوٹ لوں، اس کا ایمان لوٹ لوں، جو کچھ اس نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے میں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یا رب ذوالجلال کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ جب لوٹنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے مستی کی نیند سو سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ جب ہم قرآن کو سمجھ لیں گے تو پھر دین کے جو دشمن ہیں ان کی ہم کو سمجھ آ جائے گی، ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سے راستے پر دین کا دشمن بیٹھا ہے، کون سے راستے پر دین پر ڈاکہ ڈالنے والا بیٹھا ہے، اور کون سے راستے پر دین کے اندر واردات کرنے والا بیٹھا ہے، تو ہم کبھی بھی اس راستے کو جوائن نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں۔ تو میں نے پچھلی دفعہ بھی قرآن پاک کی آیت مقدسہ پڑھی تھی، اس بار پھر ایک آیت وہ پڑھنے لگا ہوں کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ یہ سورۃ الانفال کے اندر 10ویں پارے کے اندر آیت موجود ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جو بظاہر انہوں نے صلح کی ہوئی تھی لیکن اندر سے ان کے منافقت تھی، منافقین جو اوپر سے یہ باور کراتے تھے کہ ہم نے تمہارے ساتھ صلح کی ہوئی ہے، ہم تمہارا نقصان چاہ ہی نہیں سکتے، لیکن اندر سے ان کے منافقت تھی، اندر ان کے منافقت تھی۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیں گے تو رب ذوالجلال تمہیں کافی ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو اسی حسبی اللہ، حسبنا اللہ، حسبک اللہ، اسی مفہوم کی آیتیں میں تیسرا جمعہ ہے بیان کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ایسے مفہوم کی کوئی آیت ہوتی ہے تو کچھ یہود و نصارہ کے ایجنٹ، یہود و نصارہ کا جس طرح طریقہ تھا کہ وہ آیات کو غیر پر فٹ کرتے تھے، جن کے بارے میں آیات نازل نہیں ہوئی ان پر فٹ کرتے تھے، تو انہی کو کچھ ماننے والے، انہی کی طرف سے بھیجے ہوئے گماشتے جب دین کے اندر آتے ہیں، دین کا لبادہ اوڑھ کر آتے ہیں، تو پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ سچا قرآن پڑھتے ہیں اور پھر سچا قرآن پڑھ کر مسلمانوں کے ایمان پر واردات کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری اتنا زیادہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ قرآن پاک پر ہم عمل کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا قرآن پاک سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، تو قیامت والے دن رب ذوالجلال کو ہم کیسے جواب دیں گے؟ اور قبر کے اندر محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں تو ہم کیسے جواب دیں گے؟ کیا ہم اس وقت معذور ہو سکتے ہیں؟ یہ عذر بنا سکتے ہیں کہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے رب ذوالجلال کے محبوب ہمارے سامنے تو انہوں نے قرآن پڑھا تھا، ہمارے سامنے تو انہوں نے حدیث پڑھی تھی، تو عذر اس وقت مقبول ہوگا کہ جب حضور نے اس پر نشاندہی نہ فرمائی ہو، عذر اس وقت مقبول ہوگا کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہمیں نہ بتایا ہو، جبکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے قرآن تو سننا ہے اور قرآن سمجھنا بھی ہے، لیکن ہر اس بندے سے قرآن نہیں سمجھنا جو قرآن سنانے کا دعوے دار ہو، بلکہ قرآن سننا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے تو اس بندے سے سمجھو کہ جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا ایمان درست ہو، جس کا اپنا ایمان درست نہیں ہے، جس کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے، تو وہ دوسروں کا عقیدہ کیسے درست کر سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے ان آیات، یعنی جو ان آیات کا جو مفہوم ہے، ان کو فٹ کر دیا جاتا ہے آج کل مسلمانوں پر، حقیقت میں مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان آیات کا شان نزول، شان ورود دیکھو تو کوئی آیت منافق کے بارے میں ہے، کوئی آیت کسی کافر کے بارے میں ہے، اور کوئی آیت کسی بت کے بارے میں ہے، جبکہ آج لوگ کچھ دین کے اندر واردات کرنے والے وارداتیے، ان کا کام کیا ہے؟ وہ لوگ کام یہ کرتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال نے کسی کافر کے بارے میں آیت اتاری، کسی بت کے بارے میں کسی آیت کو نازل فرمایا، یا کسی منافق کے بارے میں آیت کو نازل فرمایا، تو انہی آیات کو آج وہ مسلمانوں کے خلاف پڑھ رہے ہیں،
حالانکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں پچھلے جمعہ بھی عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال ایک تو ہے ان آیات کا مفہوم۔ اب ان آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ ان آیات کا شان نزول کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی امتی نے، کسی صحابی نے حضور علیہ السلام سے مدد طلب کی ہو، یا کسی نبی کے مزار پر جا کر اس نے مدد طلب کی ہو تو حضور علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا ہو کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے فرماؤ کہ یہ کسی نبی سے مدد طلب نہ کریں، یہ تم سے مدد طلب نہ کریں، بلکہ انہیں تو اللہ کافی ہے۔ کہیں پر بھی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی، بلکہ آیت جب بھی نازل ہوئی یا تو کفار کے بارے میں، یا تو بتوں کے بارے میں، یا منافقوں کے بارے میں۔ اب میں نے پچھلے جمعہ پر یہ عرض کیا تھا کہ رب ذوالجلال بھی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے دوسرے بندوں کے لیے کافی ہو جائیں۔ یعنی ایک تو رب ذوالجلال ہمیں کافی ہے، رب ذوالجلال حسبنا اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، لیکن رب ذوالجلال خود اعلان فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، اے مومنو، اے میرے مجھ پر ایمان لانے والو، اے میرے بندو، جس طرح میں کافی ہوں اس طرح کچھ میرے بندے بھی ایسے برگزیدہ ہیں جو میری بارگاہ کے اندر مقرب اتنے ہیں اور پارسا اتنے زیادہ ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر عبادت کر کر کے ان کا سٹیٹس اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رب ذوالجلال کی مدد سے تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اب قبل اس کے کہ میں وہ پڑھوں تو رب ذوالجلال کا یہ فرمان بھی آپ سن لیں، الیس اللہ بکاف عبدا۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی نہیں ہے؟ یہاں پر گرامر جاننے والے، عربی گرامر جاننے والے یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہاں پر جو استفہام ہے، یعنی رب ذوالجلال نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ تو یہاں پر استفہام انکاری ہے، یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کو کافی ہے۔ جب ہم نے یہ آیت سمجھ لی، اب سمجھنے کے بعد اگر ہم پہلی والی جو آیات میں نے بیان کی تھی ان کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کافی ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے، کس کے مقابلے میں؟ جب آیات کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے مومنو، لات کے مقابلے میں رب ذوالجلال تمہیں کافی ہے۔ کبھی بھی لات سے، کبھی بھی منات سے، کبھی بھی عزا سے، کبھی بھی حبل سے مدد طلب نہ کرنا، بلکہ مدد جب بھی طلب کرنا تمہیں رب ذوالجلال کافی ہے۔ لیکن یہاں پر کبھی بھی رب ذوالجلال کا کسی مقام پر آپ کو یہ فرمان نہیں ملے گا کہ رب ذوالجلال نے ان آیات کو نازل فرمایا ہو تو کسی ولی کے مقابلے میں نازل فرمایا ہو، کسی نبی کے مقابلے میں نازل فرمایا ہو۔ تو ابھی پہلے جو ابتدا کے اندر میں نے آیت پڑھی تو اس کے اندر رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، کہ اے محبوب اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اب کچھ لوگ اگر اس سے واردات کرنا بھی چاہیں تو قرآن پاک میں اس آیت کا جو مابعد ہے وہ اسی بات کو بیان کر رہا ہے کہ رب ذوالجلال چاہے تو خود مدد کر دیتا ہے، چاہے تو اپنے بندوں سے کروا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ کفار کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ لات منات کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ بتوں کے مقابلے میں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ غیر اللہ کی مدد نہیں ہو سکتی، غیر اللہ بھی اگر مدد کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے، اس کو بھی کبھی مستقل نہ ماننا۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ سے ہٹ کر اللہ کے مقابلے میں اگر کسی سے مدد طلب کی جائے تو وہ حرام ہے، وہ شرک ہے۔ لیکن اگر رب ذوالجلال کی قدرتوں کا مظہر کسی کو سمجھ کر مدد طلب کی جائے کہ یہ بندہ اتنا بڑا لیول والا ہے، اتنا بڑا اس کا سٹیٹس ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اتنا بڑا اس کا مقام ہے کہ یہ رب ذوالجلال سے اگر دعا کرے گا، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر اگر التجا کرے گا تو رب ذوالجلال ہمارے بیڑے پار کر دے گا، تو اس وقت یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے۔ تو رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے
وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، لیکن کیسے کافی ہے؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں کافی ہے کہ جس نے آپ کی تائید فرمائی، جس نے آپ کی مدد فرمائی، کس کے ساتھ؟ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، یہ 10ویں پارے کے اندر سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے، چاہے تو آپ جا کر پڑھ لینا اس کو۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن کیسے؟ کہ وہ رب ذوالجلال، وہ ذات کہ جس نے آپ کی مدد کی، جس نے آپ کی تائید فرمائی، جس نے آپ کی حمایت فرمائی، کس چیز کے ساتھ؟ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ۔ اب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی کے اندر سوال کیا، فرمایا کہ یہاں پر رب ذوالجلال نے جب یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اے محبوب هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، کہ جب رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ ذات جس نے آپ کی تائید فرمائی اپنی مدد کے ساتھ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت تو یہاں تک ہونی چاہیے تھی، بات یہاں پر ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ جب رب ذوالجلال کی طرف سے مدد آ جائے تو پھر کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ جب رب ذوالجلال کسی کی مدد فرما دے، رب ذوالجلال کی طرف سے کسی کی حمایت جب آ جائے تو پھر تو کوئی شعبہ بچتا ہی نہیں کہ جس کے اندر کسی اور کی مدد کی درخواست کی جائے، کسی اور کی مدد چاہی جائے۔ لیکن رب ذوالجلال نے یہاں پر بتا دیا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب رب ذوالجلال آپ کو کافی ہے۔ کافی کیسے ہے؟ وہ چاہے تو رب ذوالجلال خود مدد کر دیتا ہے، چاہے تو اپنے بندے مومنوں سے کروا دیتا ہے۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر پھر اب مدد کی دو قسمیں بن جائیں گی۔ رب ذوالجلال نے مدد کی دو قسمیں بنا دی، وہ کون سی؟ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، فرمایا کہ بِنَصْرِهِ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی مدد، اور وَبِالْمُؤْمِنِينَ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مدد، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی مدد۔ تو پتہ یہ چلا کہ چاہے تو رب ذوالجلال خود مدد کر دیتا ہے، چاہے تو اپنے ماننے والوں سے کروا دیتا ہے۔ اب یہ تو قرآن ہے، قرآن پاک یہ ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنے بندوں کو اتنا بڑا لیول دیتا ہے، اتنا بڑا سٹیٹس دیتا ہے، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر ان کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ رب ذوالجلال خود بھی مدد کرتا ہے، لیکن چاہے تو اپنے بندوں سے بھی کروا دیتا ہے۔ اب اسی آیت کا جو بعد والی آیت ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس کے بعد اگلی جو آیت ہے اس کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے آپ کی مدد کی ہے، کس کے ساتھ؟ اپنی طرف سے بھی مدد کی ہے، اور اپنے ماننے والے ایمان والے جو بندے ہیں ان سے بھی مدد کروائی ہے آپ کی۔ اور آگے فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، آپ کو اللہ بھی کافی ہے، آپ کو اللہ بھی کافی ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی کافی ہیں جنہوں نے ایمان والوں میں سے آپ کی اتباع کی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ ایمان والوں میں سے جو بھی آپ کی پیروی کرنے والا ہے وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندے ایسا پیدا کیے ہیں کہ جو دوسرے بندوں کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو چاہے تو رب ذوالجلال خود مدد کرتا ہے، چاہے تو ان کے وسیلے سے کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ رٹا لگایا جا رہا ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، بالیقین اللہ تعالیٰ کافی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بندہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہو وہ مدد نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت میں اس کا نہ تو اہل سنت سے کوئی تعلق ہے، نہ دین اسلام سے تعلق ہے۔ دین اسلام کیا کہتا ہے کہ رب ذوالجلال چاہے تو هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے مقرب بندوں سے مدد کروا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا نظریہ ہے، اور یہ ہمارا نظریہ ہمیں بڑھانا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور یہ سمجھ تب آئے گی جب ہمیں قرآن کی سمجھ آ جائے۔
کیونکہ قرآن کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ تو آخر میں 5 منٹ رہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو رمضان المبارک کے مقدس یہ ایام ہیں، اور مقدس روزے بھی رکھنا ضروری ہیں ہمارے لیے، اور رب ذوالجلال کی طرف سے ہم پر یہ فرض کردہ ایک قرض ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو قیامت والے دن ہم سے پوچھا جائے گا، پوری زندگی یہ قرض نہیں چکایا جا سکتا۔ تو رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دیا، ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، 30 تو دوسری بات ہے، 29 تو دوسری بات ہے، فرمایا کہ اگر ایک روزہ بھی ترک کر دیا تو پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ اس ایک کی جتنی شان ہے، اس ایک کا جتنا مقام ہے، تو رب ذوالجلال کبھی بھی اس کے برابر کسی اور چیز کو رب ذوالجلال نے رکھا ہی نہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرا ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ بغیر عذر کے کسی نے اگر چھوڑ دیا تو پوری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ نہ رکھنے والا کبھی بھی سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بدبخت بندہ ہے جو بغیر عذر کے رمضان کے روزے نہ رکھتا ہو۔ تو اس وجہ سے ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ اگر کسی کو عذر ہے، مثال کے طور پر کوئی مریض ہے اور مرض اتنی زیادہ حالت کے اندر ہے، اتنی شدت پکڑ گیا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، لیکن فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی ایک مریض ہے یا پھر سفر کے اندر ہے، شرعی سفر، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے اجازت تو ہے روزہ چھوڑنے کی، لیکن یہ ہے کہ پھر کیا حکم ہوگا کہ دوسرے جو ایام ہیں، باقی جو 11 مہینے ہیں، ان کے اندر ان کی تعداد پوری کرے گا، جتنے روزے چھوڑے گا ان کو ان ایام کے اندر دوبارہ رکھے گا، یعنی ان کی قضا کرے گا۔ اور یہ اس بندے کے لیے کہ جو تندرست نہ ہو، جو مریض ہو، اور مرض اتنی شدت کی ہو کہ روزہ رکھتا ہے تو جان جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی سی شوگر ہے، تھوڑا سا مسئلہ خراب ہے، تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا عذر ہے تو روزہ ترک۔ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بدبخت بندہ ہے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے تحفہ ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ کیلنڈر وغیرہ بنائے جاتے ہیں، یہ ویسے میں آپ کو دینے آیا ہوں، جن کو ضرورت ہو، 4 کیلنڈر ہیں، جس کو ضرورت ہو وہ لے سکتا ہے۔ ایک مسجد کے اندر رکھا جائے گا، باقی بھی 3 ہیں، کوئی بندہ لے سکتا ہے۔ تو ان کیلنڈروں کے اندر خاص طور پر کچھ مسائل ایسے بیان کیے جاتے ہیں کہ بعض مسائل تو اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں، یعنی ان کا حقیقت میں بھی کوئی نہ کوئی ان کا حوالہ موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کمپوز کرنے والے، ان کو چھاپنے والے بسا اوقات مدارس کی طرف سے ان کا دھیان نہیں دیا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس وہ پہلے سے ہی موجود ہیں، وہ چھاپ دیں گے، درست ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں۔ اب میرے موبائل کے اندر یہ ایک معلومات موجود ہے، یقیناً آپ جو ٹچ موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ یوز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کو کسی بھی طریقے سے آپ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ لکھا ہوتا ہے روزے کے متعلق اہم معلومات کا اشتہار ہوتا ہے، اور اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، فلاں چیز سے نہیں ٹوٹتا، فلاں سے ٹوٹ جاتا ہے، فلاں سے ٹوٹ جاتا ہے، فلاں سے نہیں ٹوٹتا۔ اب میرے سامنے ایک اشتہار آیا، اب اس اشتہار کے اندر جو مسئلہ، یعنی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہالت کی وجہ سے یا پھر قلت وقت کی وجہ سے، یعنی وہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس وجہ سے زیادہ بنانے ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ہر بندے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ان کیلنڈروں کے اندر، اس کے اندر تو ایک مسئلہ ہے، تو وہ میں واضح کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو دینا ہے تو یہ مجھ پر لازم ہے کہ میں آپ کو وضاحت بھی کروں کہ یہ مسئلہ غلط ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک جو پیغام وائرل کیا جاتا ہے کہ یعنی آنکھ کے اندر جو ڈراپ ڈالنا ہے، آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا،
آنکھ کے اندر سرما ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن کتنے ہی اشتہارات ایسے وائرل کیے جاتے ہیں جن کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر اگر دوائی ڈالی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ حقیقت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کے اندر شدت کی تکلیف ہے، فرمایا کہ سرما ڈالو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو روزے دار ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوگا، اگرچہ سرمے کا اثر حلق تک بھی پہنچ جائے، اگرچہ جو ڈراپر ہے، ڈراپ کے ذریعے سے آپ جب آنکھ کے اندر دوائی ڈالیں گے، ڈراپر کے ذریعے سے آنکھ والی دوائی، اگرچہ حلق کے اندر اس کا اثر آ بھی جائے، لیکن اس کے باوجود بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک قاعدہ قانون ہے کہ مخرج معتاد، کچھ چیزیں ایسی ہیں بندے کے اندر، کچھ سوراخ ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی دماغ تک یا پیٹ تک پہنچتے ہیں، تو اگر ان چیزوں سے، ان سوراخوں سے اگر کوئی چیز ڈالی گئی، مثال کے طور پر ناک ہے، ناک کا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ۔ منہ کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ سیدھا پیٹ کے ساتھ۔ تو لہٰذا اگر ان مقامات سے کوئی چیز، کھانے پینے والی کوئی چیز پہنچائی گئی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جبکہ آنکھ ان مخارج میں سے نہیں ہے، آنکھ ان مخارج میں سے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آنکھ کے اندر قطرہ ڈالا گیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کان کے اندر پانی کا چلا جانا، اب کان کے اندر پانی اگر خود چلا جائے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ ہے کہ جان بوجھ کر ڈالا گیا تو پھر اصح قول یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے۔ اور دوسری بات، کان کے اندر دوائی ڈالنا، تو اس میں بھی وہی پانی داخل کرنے والی بات ہے کہ اگر جان بوجھ کر پانی داخل کیا تو اصح قول یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر دوائی ڈالی گئی تو وہ بھی بذات خود ڈالی ہے، جان بوجھ کر ڈالی ہے، تو اس وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب اس کیلنڈر کے اندر بھی یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے کہ آنکھ، کان یا ناک میں دوائی ڈالنا، یعنی لکھا ہوا ہے اوپر جو ٹائٹل دیا ہوا ہے روزہ توڑنے والی چیزیں، تو اب نیچے لکھا ہوا ہے کہ آنکھ، کان یا ناک میں دوائی ڈالنا، تو ان میں سے جو آنکھ کے اندر دوائی ڈالنا ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور کان میں دوائی ڈالنا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر بذات خود ڈالی اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور آنکھ کے اندر دوائی ڈالی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔